اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مساکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں جو ہم نے دعا کی تھی وہ بھی اس سے پچھلی آیت یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 ہی میں کی جانے والی ایک دعا تھی، تو یہ دعا جو ہے اس دعا کا ایک حصہ ہی ہے۔ پہلے تو ہم اس دعا میں وقف کی جو دو علامات ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کی بیس پہ اس آیت کے یا اس دعا کے کہہ لیں 3 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، دوسرا حصہ ہوگا وارنا مساکنا وتب علینا، اور تیسرا حصہ ہوگا انک انت التواب الرحیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں دو حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا 2 حروف عاطفہ کی بیس پہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے بھی ہم 3 حصے کر دیں گے۔ تو پہلا حصہ ہوگا اس میں ربنا، دوسرا ہوگا وجعلنا مسلمین لک، تیسرا حصہ ہوگا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور پھر انشاءاللہ تعالی ان تینوں حصوں کے الفاظ پر تفصیل سے بات کر کے ہم الفاظ کو جوڑ کر پھر جملے بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا حصہ جو ہے پہلے حصے کا وہ ہے ربنا۔ اس حصے کے الفاظ پہ ہم بات کریں تو 2 الفاظ پر مشتمل یہ حصہ ہے جی۔ ایک لفظ ہے ربا اور دوسرا ہے نا۔ رب اسم ہے، نا بھی اسم ہے، لیکن وہ اسم ضمیر ہے۔ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل ہے یعنی اٹیچ ضمیر ہے۔ اب اٹیچ ضمیر جو ہے وہ یا تو مرفوع ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے یا مجرور ہوتی ہے۔ مرفوع جو متصل ضمیر ہوتی ہے وہ تو صرف فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ منصوب متصل ضمیر جو ہے وہ انا اور اس کی فیملی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور فعل کے بعد استعمال ہوتی ہے، جبکہ مجرور ضمیر جو ہے متصل وہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ تو میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں، آپ نے پہچان لی ہوگا کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ رب اسم ہے اور اسم کے ساتھ یہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے۔ تو ربنا یہ ایک مرکب اضافی ہے، اس لیے کہ رب اسم پر نہ تو الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو مضاف بن رہا ہے، اور اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آ جائے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے پکا مرکب اضافی ہوتا ہے۔ تو ربنا یہ ایک مرکب اضافی ہے۔ اور رب منصوب کیوں ہے اس میں ہم نے تفصیل سے پچھلے لیکچر میں بات کر لی تھی کہ یہ اصل میں یا ربنا تھا، اور یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ربنا مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بن رہا ہوتا ہے ادعو فعل کے لیے، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے۔ تو پہلا حصہ الحمدللہ ہمارا انالائز ہو گیا۔ ربنا کا ترجمہ ہم کریں گے اے ہمارے رب۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے وجعلنا مسلمین لک۔ اب اس کے الفاظ میں ہم اگر بات کریں تو اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، اجعل یہ فعل ہے، فعل امر ہے، نا اسم ہے، اسم ضمیر ہے، مسلمینی اسم ہے، لام حرف ہے، کاف اسم ہے، اسم ضمیر ہے۔ اب ذرا تفصیل سے بات کریں تو واو حرف عطف ہو جائے گا، اجعل فعل امر جیسے میں نے کہا، جیم عین اور لام اس کے حروف ماد ہیں، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، جعل یجعلو، اور خان صاحب کی ڈکشنری میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جعل یجعلو جس کا مصدر جعلن آتا ہے یہ کثیر المعانی لفظ ہے اور قرآن میں بھی کئی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی اس کے وہ بتا رہے ہیں بنانا کے ہیں، ایک معنی رکھنا کے ہیں، ایک معنی مقرر کرنا وغیرہ کے ہیں، اور پھر ان تمام معنی کے اعتبار سے انہوں نے آیات کے ریفرنسز بھی دیے ہیں۔ اور نیچے اجعل جو ہم نے فعل امر بنایا اس دعا میں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اجعل فعل امر ہے، تو بنا، تو رکھ دے، تو مقرر کر، اور پھر اس کے لیے بھی انہوں نے 3 ریفرنسز دیے ہیں قرآن مجید کی آیات سے۔ تو یہاں پر
بنانا کے معنی ہی آئیں گے۔ تو جعل یجلو سے فعل امر بنا جی اجعل، اور اجعل فعل امر چونکہ حمزۃ الوصل کے ساتھ بنا ہے لہٰذا حمزۃ الوصل کی حرکت غائب ہو گئی ہے جب اسے واو کے ذریعے ملا کر پڑھا گیا۔ تو اجعل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا یہ لفظ ہے، اور نا جو ہے یہ پھر ضمیر ہے اور اٹیچ ضمیر ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو مرفوع میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہوتی ہے جو ماضی اور مضارع کی گردان میں ہوتی ہے، تو ماضی مضارع کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو فعل امر کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ منصوب فعل کے بعد استعمال ہوتی ہے، اور انا اور اس کی فیملی کے بعد استعمال ہوتی ہے، تو یہ فعل کے بعد استعمال ہو رہی ہے، لہٰذا یہ نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی مسلمینی۔ مسلمینی جو ہے یہ مسلمانی کی منصوب یا مجرور شکل ہے۔ مسلمانی مسلم کا مثنیٰ ہے، اور مسلم جو ہے یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، ثلاثی مزید فی باب اسلم یسلم اسلاما، یعنی افعال سے استعمال ہوا، سین لام میم حروف مادہ، اسلم یسلم، اور ہم جانتے ہیں کہ مزید فی ابواب سے اسم الفاعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے۔ پہلے صیغے میں ہم علامت مضارع ہٹا کر پیش والی میم لگاتے ہیں اور عین کلمہ کو زیر دے دیتے ہیں اور لام کلمہ پر تنوین لگا دیتے ہیں، تو یسلم سے یہ لفظ بن گیا جی مسلمن۔ تو مسلمن واحد، اور مسلمن کا مثنیٰ مسلمانی جس کی منصوب اور مجرور شکل مسلمینی، تو یہ اب منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو اگر ہم اسے مجرور دیکھیں جس کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں، تو دونوں وجوہات میں سے ایک وجہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمینی سے پہلے نہ تو حرف جر ہے اور مسلمینی نہ ہی مضاف الیہ بن رہا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ منصوب ہم مانیں گے۔ تو مسلمینی نکرہ ہے، منصوب ہے اور مثنیٰ ہے اور مذکر ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر آئی ہوئی ہے، تو حرف جر کے ساتھ جو اٹیچ ضمیر ہوتی ہے وہ ہم جانتے ہیں مجرور متصل ہوتی ہے، تو کاف جو ہے ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ اور لام حرف جر پہ زبر کیوں آئی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ لام حرف جر زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جب ناؤنس کے ساتھ استعمال ہو، اور زبر والا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ضمائر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پر تفصیل سے بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب واو کو ہم عاطفہ بنا لیتے ہیں۔ اجعل فعل با فاعل ہے، ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ فعل امر جب بھی آتا ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، تو انتا ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہو گیا۔ نا جو ہے اس کا مفعول اول ہے، کیونکہ جعل یجلو یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے جب یہ سیرہ کے معنی میں ہو، یعنی جعل یجلو جو ہے یہ یا تو سیرہ کے معنی میں ہوتا ہے یا پھر خلقہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو جب خلقہ کے معنی میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، اور جب یہ سیرہ کے معنی میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ تو نا اس کا مفعول اول ہے، مسلمینی جو ہے اس کا مفعول ثانی ہے اس لیے منصوب ہے، اور لکا جو ہے جار مجرور یہ مسلمینی کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمینی جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اور جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ صیغہ صفت اسم الفاعل بھی ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی مزید ڈیٹیل ہمیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں مل جائے گی، یا اگر مجھے کوئی اور چیز اس حوالے سے نظر آئی تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کر دوں گا۔ تو بہرحال ہماری ورکنگ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اجعلنا مسلمین لکا جو ہے یہ فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اب واو عاطفہ ہے، اس واو عاطفہ کا عطف ہم کس پہ کریں؟ تو پیچھے تو ربنا ہے، اب ربنا پہ تو اس کا عطف ہو نہیں سکتا، لہٰذا ہمیں پیچھے جو ربنا ہم نے کہا ہے نا وہاں پر ربنا تقبل منا محذوف ہم مانیں گے، اور پھر وہ تقبل منا جو ہے نا اس پر اجعلنا مسلمین لک کا جو ہے عطف کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے جو گرامر والے جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اصولوں کے تحت چلتے ہیں کہ کس چیز کا عطف کس چیز پر ہونا ہے، تو یہاں پر چونکہ عطف ہو نہیں رہا تھا تو اس لیے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ محذوف یا مقدر مانی جاتی ہیں۔ اب چلتے ہیں جی اس آیت کے تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اب اس حصے کے الفاظ پہ ہم بات کریں تو اس میں واو حرف ہے، من حرف ہے، ذریتی اسم ہے، نا پھر اسم ہے، ضمیر ہے، امتن اسم ہے، مسلمتن اسم ہے، لام حرف ہے، کاف اسم ہے۔
تفصیل سے بات کریں تو واو پھر عاطفہ ہے، من حرف جر ہے، ذریتی، یہ لفظ ذریتن اولاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر من کی وجہ سے مجرور استعمال ہو رہا ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے مضاف بن رہا ہے۔ بہرحال آگے جو ہے وہ نا پھر ضمیر ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں، کم از کم آپ کے ضمائر اس اعتبار سے پکے ہو جائیں گے کہ یہ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی امتن۔ امتن لفظ جو ہے یہ اسم ہے، واحد ہے، مؤنث ہے گولتا کی وجہ سے، اور منصوب ہے اور نکرہ ہے۔ اس لفظ کے معنی جب میں نے الیاقوت والمرجان میں دیکھے تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ اسم جمع ہے، یعنی کولیکٹیو ناؤن ہے، اور اس کے بارے میں جو انہوں نے بہت اہم انفارمیشن دی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ بتا رہے ہیں کہ لفظ امتن جو ہے قرآن مجید میں 4 معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی اس کے جماعت ہیں، امت، جیسے کہ اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے تمام خصائل حمیدہ کا جامع انسان، یعنی امہ لفظ جو ہے یہ ایک تمام خصائل حمیدہ کے جامع انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ ابراہیم کانا امتن، بے شک ابراہیم ایک خصائل حمیدہ کا جامع انسان تھے، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ امہ استعمال ہوا ہے۔ تیسرے معنی وہ بتا رہے ہیں اس کے ہیں، وہ ہیں طریقہ، مذہب، جیسا کہ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا وجدنا آباءنا علی امتن، بلا شبہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر۔ اور چوتھے معنی اس کے وہ بتا رہے ہیں وقت، مدت، جیسے کہ سورہ ہود میں ہے کہ اخرنا عنہم العذاب الی امتن، ہم نے مؤخر کر دیا ان سے عذاب ایک مدت تک، اور جمع اس کی بتا رہے ہیں کہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر امت کا لفظ جو ہے وہ جماعت کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ مسلمتن جو ہے یہ مسلم ابھی جو ہم نے لفظ دیکھا تھا اس کی مؤنث ہے جی، صیغہ صفت اسم الفاعل، واحد مؤنث منصوب اور نکرہ، لام حرف جر ہے اور حرف جر کے ساتھ پھر ضمیر آ رہی ہے تو ظاہر بات ہے ضمیر مجرور متصل ہوگی واحد مذکر حاضر کی۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی۔ الفاظ کو جوڑ کر ہم اگر جملہ بنانے کی کوشش کریں تو واو عاطفہ ہے، اور من ذریتنا جو ہے اس کو ظاہر بات ہے ہم متعلق کریں گے کیونکہ جار مجرور ہے۔ تو ایک رائے اس کے بارے میں یہ دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہاں پر من ذریتنا جو ہے یہ جار مجرور، یعنی من حرف جر ہے، ذریتنا مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے، اور یہ عطف ہو جائے گا پچھلے حصے میں جو ہے نا اجعلنا، اس میں جو نا کی ضمیر ہے مفعول اول کے طور پہ استعمال ہوئی ہے اس پہ اس کا عطف ہے، یعنی وجعلنا ومن ذریتنا، یعنی ہمیں بھی بنا دے اور ہماری ذریت یعنی ہماری اولاد کو بھی بنا دے، اس طرح سے یہ پھر جڑے گا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ہم ایک فعلی محذوف مار لیں اور وہ بھی اجعل ہی ہو، یعنی اجعل من ذریتنا، یعنی وجعل من ذریتنا، اس طرح سے ہم اس کو محذوف مان لیں۔ اور ایک رائے اس کے بارے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ من ذریتنا کو ہم جو آگے امتن آ رہا ہے نا اس کے لیے صفت بنا دیں۔ اب آپ کہیں گے صفت تو ہے وہ بعد میں آتی ہے، تو بالکل صفت بعد میں آتی ہے، اور چونکہ مقدم کر دیا گیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ حال کہلائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ جار مجرور کیسے صفت یا حال بن رہا ہے؟ تو دیکھیں ایک چیز ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور جو ہے وہ خبر بن جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اسی طرح صفت کی غیر موجودگی میں جار مجرور صفت بھی بن جاتا ہے، حال کی غیر موجودگی میں جار مجرور حال بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح موصول کے لیے جو صلہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، فعل، وہ جب محذوف ہوتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں وہ جار مجرور جو ہے وہ صلہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے، ویسے تو قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے، کیونکہ جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہی ہوتا ہے، تو نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ وہ جار مجرور جو ہیں اس نکرہ کے لیے صفت بنتے ہیں، اور معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پر وہ جار مجرور جو ہیں وہ معرفہ کے لیے حال بنتے ہیں۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قاعدے جو ہیں وہ 100% نہیں ہوتے، ایکسیپشنز آر دیئر۔ اگر تو یہ من ذریتنا امتن کے بعد ہوتا تو ہم اسے صفت بنا سکتے تھے، لیکن جب اسے مقدم کر دیا تو پھر اسے ہم حال بنا دیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے
کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے، کیا ذوالحال نکرہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو بالکل جی، ذوالحال نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں پھر حال کو جو ہے وہ ذوالحال پر مقدم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے من ذریتنا کے بارے میں آپ کو یہ رائے بھی مل سکتی ہے کہ یہ حال ہوگا۔ آگے ہے مسلمتن۔ اب یہ منصوب کیوں ہے یہ میں ابھی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ بہرحال جو اس کے بعد لکا ہے جار مجرور، اس کو ہم متعلق کر دیں گے صیغہ صفت اسم الفاعل مسلمہ کے، جس طرح ہم نے پیچھے مسلمینی کے متعلق کیا تھا لکا کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے متعلق ہو گیا۔ اب مسلمتن اس کو ہم کیا بنائیں؟ تو اگر میں آسان ترکیب آپ کے سامنے رکھ دوں نا اس جملے کی، تو کچھ یوں ہوگی کہ وجعل امتن من ذریتنا مسلمۃ لک، یعنی اجعل فعل اور فاعل ہو گیا، امتن من ذریتنا یہ موصوف صفت مل کر مفعول اول بن گئے، اور مسلمۃ لک یہ مفعول ثانی بن گئے اجعل فعل کے لیے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے اور تو بنا ایک ایسی جماعت جو ہماری اولاد میں سے ہو، اس کو کیا بنا؟ اس کو مسلمۃ لک بنا، یعنی اپنا تابع فرما بنا۔ اب آپ کو بات کلیئر ہوگی۔ اس طرح سے جو ہے وہ گرامر والے پھر جوڑتے ہیں کہ وجعل امتم من ذریتنا مسلمۃ لک، امتن جو ہے وہ مفعول اول ہو گیا اجعل فعل کے لیے، مسلمتن مفعول ثانی ہو گیا اجعل فعل کے لیے، اور اجعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور باقی وہ من ذریتنا اب چونکہ مقدم ہے تو ہم اسے حال قرار دے رہے ہیں، اور لکا کو ہم نے ویسے ہی مسلمتن کے متعلق کر دیا ہے۔ تو یوں ہم نے الحمدللہ اس حصے کو بھی گرامیٹیکلی سمجھ لیا۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا اس دعا کا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں جی، وہ ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ اب یہ جو ہے اس میں بھی ہمیں ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس کے بھی ہم دو حصے بنا دیں گے۔ ایک حصہ ہوگا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور دوسرا ہوگا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ اب جو پہلا حصہ ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس کے الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ اس میں واو حرف ہے، ارنا یہ دو لفظ ہیں جی، اس میں اری ایک لفظ ہے، نا دوسرا لفظ ہے۔ تو اری جو ہے یہ فعل ہے، فعل امر ہے، اور نا جو ہے یہ اسم ہے اور ظاہر بات ہے ضمیر ہے۔ مناسک اسم ہے، اور مناسک کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی اسم ہے جو کہ اسم ضمیر ہے۔ اب ذرا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں الفاظ پر۔ واو عاطفہ اری یہ فعل ہے، فعل امر ہے، بڑا دلچسپ فعل امر ہے جی۔ یہ را، حمزہ اور یا حروف ماد ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے۔ ارآیا یرئیو، حمزہ کے اعتبار سے یہ غیر صحیح فعل محموز ہوا، اور یا کے اعتبار سے یہ غیر صحیح فعل ناقص ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے لسان القرآن کورس میں جب غیر صحیح افعال پڑھے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ محموز کی جو تین قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام، اس میں قواعد جو ہیں وہ محموز الفا میں ہی استعمال ہوتے ہیں، محموز العین اور محموز اللام میں تبدیلیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ تو یہ محموز العین کے حساب سے ہے، تو اس میں جو کبھی کبھی کوئی تبدیلی آتی ہے وہی آپ کو نظر آئے گی۔ تو تبدیلی یہ ہے یہاں پر کہ یہ جو ارآیا یرئیو ہے، نارمل ماضی مضارع ہم نے بنایا ہے، اس میں اس فعل میں حمزہ جو ہے یہ اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو ارآیا بن جائے گا جی ارآیا، یعنی حمزہ نے را کو حرکت دے دی اپنی زبر اور خود غائب ہو گیا، تو بن گیا جی ارآیا، اور مضارع میں یرئیو سے یہ بن گیا جی یریو، یعنی حمزہ نے زیر حرکت را کو دی اور خود غائب ہو گیا، یریو بن گیا۔ اب ہم نے ناقص کے قواعد اپلائی کیے، تو ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوا تو ارآیا بن گیا جی ارا، اور یریو بن گیا یری۔ تو ارا یری، خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھیں ہم اس فعل کو، تو اس کے معنی خان صاحب نے لکھے ہیں دکھانا، سمجھانا، یعنی ساری تفصیل انہوں نے بتائی ہے کہ ارآیا یرئیو ارآین اصلی، اور پھر تبدیلی کے بعد ارا یری اراعتن اور اراعن استعمالی، دکھانا سمجھانا۔ تو اس کے معنی ہے دکھانا، اور معنی بتا رہے ہیں کہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو دکھانا اور کوئی چیز دکھانا۔ نیچے ہی انہوں نے اری اس کا فعل امر بھی دکھا دیا ہے کہ اصلاً یہ ارئی ہے، فعل امر ہے، تو دکھا، تو سمجھا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو سمجھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے۔ تو بہرحال جی یہ ارا یری اراعن یا اراعتن دکھانا یا سمجھانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے جب فعل امر بنے گا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ باب فعل سے جب بھی فعل امر بنتا ہے تو وہ جو ماضی میں حمزہ
زائد استعمال ہوتا ہے وہ مضارع میں بھی ظاہر کر کے فعل امر بنایا جاتا ہے. یعنی ہم نے تو ارآیا یرئیو بنایا نا، یعنی ماضی میں جو حمزہ ہے افعل والا وہ مضارع میں نظر نہیں آ رہا، تو مضارع میں اسے ہم شو کر کے فعل امر بنائیں گے، تو یہ بن جائے گا جی ارآیا یرئیو، یعنی یرئیو یرئیو ہوگا، اور پھر جب قاعدہ اپلائی کریں گے محموز کا تو یہ بن جائے گا جی یؤریو، اور پھر سیکنڈ پرسن سے ہم نے بنانا ہے تو اریو، ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا تو اری ہو گیا، اور جب اس کو مضموم کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ ناقص میں حرف علیہ ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہ بچ گیا جی تو اری، اور علامت مضارع ہٹائی تو فعل امر میرا بن گیا جی اری، جس کے معنی ہے دکھا یا سمجھا. اری کے بعد جو نا ہے یہ ضمیر ہے، اور ظاہر بات ہے فعل کے بعد آ رہی ہے تو ضمیر منصوب متصل ہوگی، اور جب متکلم کی ضمیر ہے یہ. آگے ہے جی مناسک. مناسک یہ جمع کا لفظ ہے جس کا واحد ہے منسک. خان صاحب نے نون سین کاف حروف مادہ کے تحت منسک لفظ کو ذکر کیا ہے، جس کی جمع مناسک انہوں نے لکھی ہے. بتا رہے ہیں کہ مفعل کے وزن پہ یہ اسم الظرف ہے، یعنی بندگی کرنے کی جگہ، اس لیے کہ نسک ینسکو باب نون سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی انہوں نے بتائے ہیں درویش بننا، بندگی کرنا، قربانی کرنا. تو منسک جو ہے یہ مفعل کے وزن پہ اسم الظرف ہے، بندگی کرنے کی جگہ، پھر بندگی کے طریقے کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے آیات کے ریفرنسز بھی دیے ہیں. الیاقوت والمرجان میں جب میں نے اس لفظ کو چیک کیا تو وہاں مجھے یہ ملا کہ منسک لفظ جو ہے یہ کبھی غیر قیاسی طور پہ منسک بھی آ جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ظاہر بات ہے منسک استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہے اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرنا، یعنی انہوں نے بتایا کہ مصدر میمی ہے یہ، اور اس کے معنی اطاعت و عبادت بھی ہوتے ہیں، یا کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم ظرف ہے اور اس کے معنی ہے قربانی کرنے کی جگہ یا عبادت کی جگہ، اور جس کی جمع انہوں نے مناسک بتائی ہے. تو مناسک یہ اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو یہ غیر منصرف وزن بنتا ہے. تو خان صاحب کی ڈکشنری میں ہمیں مناسک کن نظر آیا ہے، جو کہ شاید ٹائپنگ کی مسٹیک ہے، غلطی ہے، تو مناسکو یہاں پر صحیح لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو مناسک جمع ہے، جمع مکسر ہے، ویسے نکرہ ہے، لیکن اضافت کی وجہ سے ضمیر کی طرف یہ معرفہ ہو گیا ہے، منصوب ہے، اور مناسک کے ساتھ جو نا ضمیر لگی ہوئی ہے. اب مناسک ظاہر بات ہے جب اسم ہے تو ضمیر جو لگی ہوئی ہے اسم کے ساتھ وہ ضمیر مجرور متصل ہی ہوتی ہے، مضاف الیہ بنتی ہے، تو یوں ترکیب بھی ہماری ساتھ ہی ہو جاتی ہے کہ اری فعل بفاعل، نا مفعول اول اس لیے منصوب ہے، اور مناسکنا مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول ثانی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، ارا یوری یعنی جب دکھانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو فعل امر جو ہے اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور ترجمہ آسان ہے، اور تو دکھا ہمیں ہمارے مناسک، اور تو سمجھا ہمیں ہمارے مناسک. دوسرا حصہ جو ہم نے کیا اس حصے کا وہ ہے وَتُبْ عَلَيْنَا. ان الفاظ میں بات کریں تو واو حرف ہے جی، تب فعل ہے، علا حرف ہے، اور نا اسم ہے. مزید بات کریں واو عاطفہ، تب یہ فعل امر ہے جی. تب بالکل آپ کو کل کے پیٹرن پہ نظر آ رہا ہے، تو جس طرح کل آپ کو یاد ہوگا قاف واو لام سے بنا ہے، تو تب جو ہے یہ تا واو با سے بنا ہوگا، ظاہر بات ہے. تو گویا اس کے روٹ لیٹرز بھی ہمیں پتہ چل گئے، تا واو با غیر صحیح فعل، اجوف اجوف واوی. تو توابا یتوبو تبدیلی کے بعد تابا یتوبو. خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں مزید اس کے بارے میں انفارمیشن. بتا رہے ہیں کہ تابا یتوبو توبتن اور متابن اس کے معنی ہوتے ہیں جی پلٹنا، واپس ہونا. ایک معنی اس کے لکھ رہے ہیں بندے کا پلٹنا اللہ کی طرف اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر، یعنی توبہ کرنا اس کے ایک معنی ہے. دوسرے معنی اس کے لکھ رہے ہیں اللہ کا پلٹنا بندے پر اپنی شفقت اور رحمت کے ساتھ، یعنی توبہ قبول کرنا. تو یہ ایک ایسا فعل ہے جو توبہ کرنے اور توبہ قبول کرنے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. بندہ توبہ کرتا ہے تو بھی یہ ورب استعمال ہوگا، اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو بھی یہ ورب استعمال ہوگا. اب فرق کیسے کریں گے؟ تو فرق کے لیے بتا رہے ہیں کہ پہلے مفہوم یعنی توبہ کرنے کے مفہوم میں فعل کے ساتھ کبھی الا کی پریپوزیشن آتی ہے اور کبھی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. اس وقت دراصل الاللہ کے الفاظ محذوف ہوتے ہیں. افلا یتوبون الاللہ ویستغفرونہ، آیت کا ریفرنس بھی دے دیا، تو وہ لوگ کیوں نہیں پلٹتے اللہ کی طرف، یعنی کیوں توبہ نہیں کرتے. اور اسی طرح ریفرنس دیا سورۃ الانعام سے ایک آیت کا کہ انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ، تو یہاں پر الا کے بغیر استعمال ہوا ہے. یعنی جب یہ توبہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا الا کے بغیر استعمال ہوتا ہے،
اور جب توبہ قبول کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی آیت کا ریفرنس دیا ہے سورۃ الاحزاب سے، اور نیچے تب فعل امر بھی انہوں نے لکھ دیا ہے، توبو جس کی جمع ہے، یعنی جمع کے لیے جو فعل امر بنے گا وہ توبو بنے گا، تو تب کے معنی تو توبہ کر بھی ہو سکتے ہیں اور تو توبہ قبول کر یہ بھی ہو سکتے ہیں، پھر پریپوزیشن سے ہمیں پتہ چل جائے گا، اور یہی انہوں نے اسی آیت کا ریفرنس بھی دیا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو سمجھا دے ہم کو ہماری عبادت کے قاعدے اور تو پلٹ ہم پر، یعنی ہماری توبہ قبول کر۔ تو سب کچھ تو حل کر دیا خان صاحب نے، اب کیا رہ گیا پیچھے؟ تو بہرحال جی تب یہ فعل امر ہے تابع یتوبو سے، اور اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا توبہ قبول کرنا اس کے معنی ہوں گے۔ اللہ حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے، تب فعل با فاعل اور علینا متعلق تب فعل کے، اور پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کا عطف ہو جائے گا ارنا مناسکنا والے جملے پر۔ تو الحمدللہ جی یہ حصہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اس دعا، اپنی اس آیت کے تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے انکا انت التواب الرحیم۔ ایک حصے کے تحت اسے ہم انالائز کریں گے جی، الفاظ سے بات کریں تو پہلا لفظ میں انا حرف ہے، دوسرا لفظ کاف اسم ہے ضمیر ہے، تیسرا لفظ انتا اسم ضمیر، التواب اسم صیغہ صفت ہے، اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، تواب اسی تا واو با سے فعال کے وزن پہ، اور الرحیم یہ بھی صیغہ صفت، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے را ہا میم سے۔ تو الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں۔ انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ایسا ہی جملہ ہم نے پہلے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیت میں انکا انت السمیع العلیم، بالکل اسی پیٹرن پہ ہم اس کو سولو کر سکتے ہیں۔ انکا انت التواب الرحیم، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، اپنے اسم کاف اور اپنی خبر انت التواب الرحیم، جس میں انت مبتدا، التواب خبر اول، الرحیم خبر ثانی، یوں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب جہاں پر دعاؤں میں ایسے الفاظ آئیں گے جن کا پیٹرن سیم ہوگا، جیسے کہ پچھلی دعا میں بھی تھے کہ انکا انت السمیع العلیم، اور یہاں پر ہیں انکا انت التواب الرحیم، تو ان کا میں انالیسز اب نہیں کروں گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری یہ آیت، یہ دعا بھی مکمل ہو گئی ہے۔ ہاں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا ہم چیک کر لیتے ہیں کہ محمود صافی صاحب نے کس طریقے سے اس دعا کو جو ہے وہ انالائز کیا ہے۔ تو کافی لمبی تفصیل آپ کو نظر آ رہی ہے، بہرحال میں آپ کے سامنے پھر بھی اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ بتا رہے ہیں کہ ربنا سبق اعرابہ فی الآیت السابقہ، یعنی اس کا اعراب پچھلی آیت میں گزر چکا ہے۔ واو عاطفہ ہے، اجعل فعل امر ہے، اور فاعل ہے ضمیر مستتر تقدیرہ انتا، نا ضمیر متصل فی محل نصب مفعول بہ ہے، مسلمینی مفعول بہ ثانی ہے، اور منصوب ہے۔ لام حرف جر، کاف ضمیر، اور جار مجرور متعلق ہیں مسلمینی کے۔ یہاں تک تو ہمارا سیم ہے الحمدللہ۔ واو کو عاطفہ قرار دیا، من ذریتی جار مجرور متعلق بھی فعل محذوف تقدیرہ اجعل، تو انہوں نے اجعل فعل کو محذوف بنایا۔ نا ضمیر متصل فی محل جر مضاف ہے، یہ ذریتی نا والی ضمیر جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ امہ مفعول بہ منصوب فعل محذوف کے لیے، اور مسلمہ کو انہوں نے صفت بنا دی ہے امہ کے لیے۔ لکا متعلق مسلمہ کے، تو انہوں نے آسان ترکیب جو ہے وہ کر دی ہے، یعنی انہوں نے اجعل فعل کو محذوف مانا، من ذریتنا جو ہے اس کو متعلق کر دیا اس اجعل محذوف فعل کے، امتن موصوف بنا دیا، مسلمتن اس کی صفت بنا دیا، اور لکا جو ہے اس کو متعلق کر دیا مسلمہ کے۔ تو انہوں نے آسان کر دیا، ہم نے ذرا اور طریقے سے اس کو کر لیا تھا۔ بہرحال مختلف اعراب کے سامنے ہونی چاہیے۔ واو عاطفہ آگے بتا رہے ہیں، ارنا مثل ہے اجعلنا کے، مناسک مفعول بہ ثانی ہے، اور نا مضاف ہے، واو عاطفہ، تب مثل اجعل ہے، اللہ حرف جر، نا ضمیر فی محل جر متعلق بھی تب، باقی آسان ہے۔ تو باقی جملے انہوں نے بنائے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جملہ ندا والا جو ہے ربنا لا محل لہا اعتراضیہ للاسترحام، جملہ اجلنا لا محل لہا معطوفہ علی جملہ تقبل منا فی الآیہ، جملہ اجل من ذریتنا لا محل لہا معطوفہ علی جملہ اجلنا، ارنا لا محل لہا معطوفہ علی جملہ اجلنا، تب علینا لا محل لہا معطوفہ علی جملہ اجلنا، اور انکا انت التواب لا محل لہا تعلیلیہ۔ تو الحمدللہ جی اس ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ایک کام اور کرتے ہیں، ہم عبدالسلام صاحب کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا لیکچر جو ہے ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے۔ تو ترجمہ کر رہے ہیں عبدالسلام صاحب اس آیت کا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک،
اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں ایک اور دعا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔